یا الہی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رجب شریف کی تو کیا بہاریں ہیں۔ یوں تو مسلمان کی پریشانی دور کرنا اور اس کے کام آنا زبردست ثواب کا کام ہے، مگر یہی اگر سعادت رجب شریف میں مل جاتی ہے تو وارے ہی نیارے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو ماہ رجب المرجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب المرجب کا احترام کرو، اللہ رب العالمین تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہم نیت کرتے ہیں، ہو سکا تو رجب المرجب کی 27ویں کی نسبت سے 27 مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ 27 کی نیت کریں گے، اور دل اگر مضبوط ہے کہ ہم 27 کی بس پریشانی دور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 27 کا ثواب نیت کا انشاءاللہ، اور اگر کم کی نیت کریں گے تو کم کا۔ 27 کی نیت ہو جائے تو مدینہ مدینہ، جبکہ آپ کو یوں لگے کہ واقعی میں ایسا کروں گا، خالی نیت نہیں ہوتی، ہاں نیت دل کے ابھار کو بولتے ہیں کہ واقعی یہ اب طے ہے، پھر موقع نہیں ملا اور نہیں کر پایا، بھول گیا، وہ الگ بات ہے۔ تو نیت کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو اچھی اچھی نیتیں ہمیں کرتے رہنے چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ صلو علی الحبیب۔ مزید اس حدیث میں فرمایا، جو اس میں 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات، اور آخر میں سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 بار استغفار اور 100 بار درود پاک پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ یہ حدیث شریف میں کہ 100 بار استغفار پڑھے، تو کیا یہ 100 بار استغفار سے مراد کیا؟ 100 مرتبہ یہ کہنا استغفار استغفار استغفار، کیا مراد؟ کوئی سمجھتا ہے استغفار کس کو بولتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی رہنمائی کرے گا؟ یہ کسوٹی ہے تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے کہ یہ بہت ساری حدیثوں میں استغفار، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ روزانہ 70 بار استغفار فرماتے تھے، ایک روایت میں کہ 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ تو استغفار کا کیا مطلب؟ تو یوں تو سید الاستغفار بھی ہے جو آپ کے شجرے میں لکھا ہوا ہے، شجرہ قادریہ رضویہ میں سید الاستغفار لکھا ہوا اپنے، تو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے 100 بار۔ اب یہ کہ اور مختصر الفاظ میں بھی استغفار ہے، تو سب سے مختصر لفظ جو استغفار کا وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ تو اگر 100 بار یہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ بھی 100 بار استغفار ہو گیا۔ صلو علی الحبیب۔
صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.